ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ کامران خان صاحب نجی مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہیں، لہٰذا پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر ہیں۔ پرتعیش گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کا معاملہ، پہلے بھی ہم پروگرام میں اس پر بات کرتے رہے، لیکن اس بار اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ اب محکمہ ایکسائز کی جانب سے ایک بڑا اسکینڈل منظر عام پر آیا ہے۔ سندھ میں اسمگل ہونے والی لگژری گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن اور جعلی نمبر پلیٹس کی خبریں پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں، ہم بھی اپنے اس پروگرام میں بات کرتے رہے، لیکن اب محکمہ ایکسائز سندھ میں گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن اور ٹیکس چوری کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، جس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکاری کمپیوٹرز ہیک کیے گئے اور غیر قانونی رجسٹریشن اور ٹیکس چوری کی تصدیق یہ جو جرم کیا گیا، جو جرم کا ارتکاب ہوا، اس کی تصدیق محکمہ ایکسائز سندھ کی اپنی انکوائری رپورٹ میں کی گئی ہے۔ کروڑوں روپے کے اس فراڈ میں محکمہ ایکسائز کے تقریباً 65 افسران ہیں اور اہلکار ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور کمپیوٹر سسٹم کی ہیکنگ پر معمور جو نجی ٹھیکیدار کمپنی ہے اس کا عملہ بھی اس میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ محکمہ ایکسائز کے عملے کی ملی بھگت سے 71 گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کی گئی، کمپیوٹر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے تقریباً 500 سے زائد گاڑیوں کا ٹیکس چوری کیا گیا۔ غیر قانونی رجسٹرڈ گاڑیاں جو تھیں، ان میں سے بیشتر ایسی گاڑیاں ہیں جو قابلی کہلاتی ہیں، یعنی اسمگل شدہ گاڑیاں ہوتی ہیں، اور گاڑیوں کے فراڈ میں محکمہ ایکسائز لاڑکانہ اور دیگر ضلعی دفاتر کا عملہ ملوث ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 20 روز پہلے اسی پروگرام میں محکمہ ایکسائز سندھ نے بڑے پیمانے پر اسمگل شدہ گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کا ہم نے انکشاف کیا تھا، لیکن ہم جو اب بات کر رہے ہیں اس کی تصدیق، یعنی اس اسکینڈل کی تصدیق خود محکمہ ایکسائز کی رپورٹ میں کی گئی ہے۔ 20 دن پہلے جب یہ خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اختیار کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا اس سٹوری پر، ہمارے نمائندہ خصوصی، بہت بہت شکریہ اختیار صاحب۔ اختیار صاحب پہلے بھی یہ بات بتائی اور آپ یہ سٹوری لے کر آئے تھے، اب تو خود محکمہ ایکسائز اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو یہ ہوا کس طرح سے ہے؟ ہاں، یہ مسعود صاحب یہ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور شاید اس سے پہلے محکمہ ایکسائز میں اتنی بڑے پیمانے پہ 500 گاڑیوں کی ٹیکس چوری اور 71 گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کا نہیں ہے۔ ہوا اس طرح ہے کہ اس بار جو بات سامنے آئی ہے کہ محکمہ ایکسائز کا جو اربوں روپے لاگت سے کمپیوٹر سسٹم لگا گیا تھا گاڑی کی شفاف رجسٹریشن اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے، وہ سسٹم فیل ہو گیا ہے، اور اس میں یہ رپورٹ میں بتایا کہ اس سسٹم میں جو فائر والز ہونی چاہیے کہ کوئی اس سسٹم میں گھس نہ سکے، وہ کمپنی نے وہ لگائی نہیں، یعنی وہ سیکورٹی چیک نہیں تھا، اس لیے اس سسٹم کو ہیک کر کے لاڑکانہ، میرپور کاس، عمر کوٹ اور دیگر کراچی، حیدرآباد سے گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن اور یہ ٹیکس چوری کا سلسلہ جاری رہا۔ یعنی جو چیکس رکھنے چاہیے تھے وہ رکھے نہیں گئے، جان بوجھ کے نہیں رکھے گئے یا غلطی ہوئی، اس کی بھی انکوائری باقی ہے۔ 500 گاڑیوں کا تو ہمیں پتا ہے کہ ٹیکس چوری ہوئی، کتنی گاڑیاں ہیں جن کو جعلی نمبر پلیٹس الاٹ کی گئیں اور جن کے ناموں پر کی گئیں، ان کا تو ڈیٹا موجود ہے نا، ان کے خلاف فوری طور پہ کوئی کارروائی؟ یہ مسعود صاحب اس میں دیکھیں نا، جو ٹیکس چوری ہوئی پہلے تو 500 گاڑیوں کی، وہ ٹیکس چوری کا اس طرح ہوا، تھوڑا میں یہ بتا دوں کہ ان میں جو گاڑیوں کی جو ٹیکس کی ادائیگی ہے 15 سے 20 سال ایڈوانس میں دکھائی گئی، یعنی اس کے امینڈمنٹ کر کے، جبکہ وہ ریکارڈ پہ تو دکھائی گئی ٹیکس ادا ہو گئی، لیکن وہ ٹیکس جمع نہیں ہوئی خزانے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے اور تیسرے دن وہ تمام گاڑیاں، تقریباً 400-500 گاڑیاں کراچی کی، زیادہ تر کراچی میں، وہ دوسرے ناموں پر منتقل ہو گئی، یعنی کہ فروخت بھی ہو گئی، تو اس لیے یہ ملوث دیکھا گیا۔ تقریباً 65 افسران جو اہلکار ہیں ان کے لیے کہا گیا جنہوں نے ٹیکس چوری ہوا جن کے نام پر، ان لوگوں کے نام تو موجود ہوں گے۔ دیکھیں نا، اس میں گاڑی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاڑیاں لوگوں کے نام پہ رجسٹر ہوئی ہیں، ایک تو ان میں شناختی کارڈ ہے ان کے،
اور اس کے علاوہ جن کی گاڑیوں کی ٹیکس چوری ہے وہ سارے لوگ، تو اس ساری رپورٹ میں ان کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی ریکمنڈیشن. کیا معاملہ وہاں تک پہنچا ہے کہ ان کو چیک کیا گیا ہو کہ وہ اصلی شناختی کارڈ تھے، اصلی لوگوں کے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ یہاں تک ابھی تک انکوائری پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو انکوائری میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے، صرف ایک ڈیلر کا ذکر ہے کہ نظام الدین شیخ نام ایک ڈیلر تھا، اس ایک ڈیلر نے 22 جعلی نمبر پلیٹ جو ہے نا اگر کراچی سینٹر سے خود لی. اب یہ نظام الدین شیخ صاحب جو ہیں، لیکن ان کے لیے سفارش کی گئی کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کیا جائے. لیکن جو دیگر لوگ ہیں، جو 62 لوگ ہیں، اس میں ایک پوری مافیا ہے، یہ اربوں کروڑوں روپے کا کرپشن کا معاملہ ہے. لیکن یہ صرف جو ہے نا کھانا پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس رپورٹ میں بھی صرف جو ہے نا چھوٹے افسران جو ہے نا کلرک، انسپیکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سطح کے جو افسران ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو شوکاز نوٹسز دیے جائیں اور ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس پہ تو باقاعدہ FIR درج ہونی چاہیے، ان لوگوں کو گرفتاری ہونی چاہیے، اور بار بار یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. معاملے کو انڈر پلے کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑے افسران ملوث ہیں یا اور یہ صرف محکمے کی حد تک کی معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں خود یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے روزانہ گاڑیاں جو رجسٹر ہوتی ہیں، ٹیکس کی آمدنی ہوتی ہے، اس کی کیش بک بنتا ہے، اس کی روزانہ سمری بنتی ہے، روزانہ کمپیوٹر سسٹم پہ آتا ہے، اور یہ سسٹم پورا لنکڈ ہے نیچے سے اوپر تک. اور یہ لنک کہاں سے ہے؟ یہ وہاں سے ہے جہاں پر گاڑی اسمگل ہوتی ہے، اسمگل ہو کر شہر کے اندر تک پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد پھر رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر اس کی ٹیکس چوری ہوتی ہے، پھر وہ بکتی ہے اور پھر بار بار بکتی ہے. دیکھیں نا مسعود صاحب، اس میں بار بار بکتی ہے اور اس میں دیکھیں نا کروڑوں روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ غیر قانونی رجسٹریشن، اس میں جو گاڑیاں آپ کو بتاؤں میں، اس میں مرسڈیز ہے، ان میں BMW ہے، اس میں V8 لینڈ کروزر ہے، اس میں پراڈو ہے، اس میں پجیرو ہے، اس میں یعنی اتنی مہنگی جو کروڑوں روپے کی تو ایک گاڑی ہے، جس میں تقریباً 2-2.5 کروڑ کا ایک گاڑی پہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کوئی مڈل کلاس آبادی میں تو رکھ نہیں سکتا اپنے پاس، اور اگر رکھے تو فوراً پہچان لیا جائے. تو اس کا مطلب ہے وہ حلقہ جہاں پر 62 لوگ رہتے ہیں، یہ وہی گاڑیاں استعمال ہوتی ہوں گی. دیکھیں نا جو گاڑیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے پولیس کا پروٹوکول ہوتا ہے اکثر لوگوں پہ ان گاڑیوں کے پیچھے. اور جو پولیس کے پروٹوکول میں گاڑیاں ایسی چلیں گی تو وہ ظاہر ہے ان سے کون پوچھے گا، اور وہ ان کے لیے پیسہ دینا. کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے جن کے ساتھ پولیس کا پروٹوکول بھی چلتا ہو اور یہ کابلی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ چلتی ہوں؟ دیکھیں نا آپ شہر کے اندر جو پچھلے بار ہم نے جو بات سامنے آئی تو کراچی شہر کے اندر جو رجسٹر ہوئی ہیں کابلی گاڑیاں وہ سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں ہیں جو رجسٹر ہوئی ہیں اور شہر کے اندر جو چل رہی ہیں وہ کسی چھوٹے آدمی کے پاس نہیں ہے. وہ پولیس کو سب پتہ ہے، خاص طور پہ گاڑی جب آتی ہے تو ان کو دور سے پتہ ہے کہ یہ کابلی گاڑی ہے یا لوکل گاڑی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ گاڑی چلانے والا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال یہ کہ اس وقت تو کمپیوٹر ہیک کیے گئے، سسٹم کے اندر گھس کر یہ سب کچھ کیا گیا، مگر اس سے پہلے جو آپ نے سینکڑوں ہزاروں گاڑیوں کا ذکر کیا جو کی گئیں وہ مینولی کی گئی تھیں یا وہ بھی اسی سسٹم کے اندر داخل ہو کر وہ بھی کمپیوٹرائز نظام کو بھی مسعود صاحب وہ بھی کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے کی تھی. اس میں یہ ہوا تھا کہ گاڑیوں کے کسٹم ڈیوٹی کے جعلی کاغذات بنائے گئے اور جعلی کاغذات کے بنیاد پر وہ باقاعدہ کمپیوٹر میں رجسٹر کی گئی، ان کو نمبر پلیٹس الاٹ کیے گئے اور وہ لوگ جو ہے نا چلے. لیکن وہ اس کو پکڑا کسٹم والوں نے خود. کسٹم والوں نے کچھ گاڑیوں کو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ گاڑیاں ہمارے پاس ہوئی نہیں ہے، مطلب جعلی کاغذات ہیں. پھر انہوں نے رپورٹ کیا. ظاہر سی بات ہے ہزاروں گاڑیاں ہوں گی تو کچھ پکڑ میں کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک، کارروائی نہیں ہوئی. اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے اور شہر میں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ اب گاڑی اگر غیر قانونی رجسٹر ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے جعلی کاغذات ہیں اور کسی وقت بھی کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ شہر کے اندر اور جو کہ شہر کے اندر لاکھوں گاڑیاں ایسی ہیں جو مطلب ایسے نمبر پلیٹ سے چل رہی ہیں جو کسی اور گاڑی کو الاٹ ہے لیکن گاڑیاں اسے چل رہی ہیں. یعنی ایک ہی نمبر پلیٹ، ایک کئی گاڑیاں ہیں جو ایک ہی نمبر پلیٹ پر چل رہی ہیں. پولیس کے نمبر پلیٹ سے، سرکاری نمبر پلیٹ سے اور گاڑیاں چل رہی ہیں. آپ کو کئی گاڑیاں ایسی نظر آئیں گی جن پہ پرسنلائز نمبر، کسی پہ آگاہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ زرداری لکھا ہوا ہے، کسی پہ پگاڑا لکھا ہوا ہے، کسی پہ اس طرح کے نام لکھے ہوئے. تو مطلب کوئی اچھا، اب سب سے کی کوسچن کہ 20 دن پہلے آپ نے بتایا، اس سے پہلے بھی کہیں کہیں میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا، آج ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے خود کہہ دیا. اب تک کتنی گرفتاریاں باقاعدہ طور پر عمل میں آئی ہیں اور ان کے چالان پیش کیے؟ دیکھیں اس سارے معاملے پہ میں نے بات کی جو محکمہ ایکسائز کے منسٹر ہیں مکیش کمار چاولہ سے. ہم نے انہیں دعوت بھی دی کہ وہ اس پروگرام میں آئیں اور اس معاملے پر بات کریں، لیکن انہوں نے معذرت کی، وہ آئے نہیں. اور اس معاملے پہ میری بات بھی ہوئی جو سیکٹری ایکسائز ہیں عبدالحلیم شیخ، وہ تو بہت بڑے اچھے افسر ہیں، وہ
انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے 2 افسران کو معطل کیا ہے لاڑکانہ کے، ایک مظہر بھٹو ہیں اور ایک اسد اللہ شاہ ہیں، صرف 2 ملازمین ہیں دوسرے والے معاملے پر اس خبر پر اس میں یہ جو معاملہ رپورٹ ہے 2 افسران کو معطل کیا ہے، باقی جو 65 ہیں ان میں سے 40 کا تعلق کراچی سے ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں چوری، جنہوں نے ٹیکس چوری کی، ایک دن انہوں نے ٹیکس چوری کا رجسٹریشن ہوئی اس کی، اور دوسرے تیسرے دن وہ کراچی میں منتقل ہوئی، ٹرانسفر ہوئی، اور یہاں کسی پہ کارروائی اس لیے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کی بھی ملی بھگت اس سے ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، دلچسپ خبر ہے، دلچسپ سٹوری ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ 20 روز پہلے ہم نے بتایا، اب محکمہ ایکسائز خود کہہ رہا ہے، مگر صرف 2 افسران کو جو لاڑکانہ میں ہیں اور جو بہت بڑے افسران نہیں ہیں ان کو صرف معطل کیا گیا ہے، اور اس معاملے کو حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر انڈر پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے حدیبیہ کیس کا تفصیلی فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے، اور اسی پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ حدیبیہ پیپر مل کیس کا فیصلہ، آج تفصیلی فیصلہ جاری ہوا، سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب مانیں یا نہ مانیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ دفن ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حدیبیہ پیپرز ملز کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس مشیر عالم، جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مبنی 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ جاری کیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے حدیبیہ ریفرنس ختم کرنے کے فیصلے سے اس کو اپنا اتفاق ظاہر کیا اور کہا کہ ہم اس پر بالکل متفق ہیں۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ منی لانڈرنگ کے الزامات کا ٹرائل احتساب عدالت میں نہیں، سیشن کورٹ میں ہوتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ریفرنس خارج ہونے کے بعد دوبارہ تحقیقات کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ منی لانڈرنگ کے الزامات کا ٹرائل احتساب عدالت میں نہیں، سیشن کورٹ میں ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریری کردہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ریاستی تحویل میں موجود ملزمان کو جلا وطن کرنے کی سزا 10 سال قید تک ہے۔ 36 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مجسٹریٹ اسحاق ڈار کا بیان ریکارڈ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، بیان چیئرمین نیب یا احتساب عدالت کے سامنے ریکارڈ ہو سکتا تھا۔ اسحاق ڈار کے بیان کا جواز بنانے کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی، اور 164 کے تحت ریکارڈ کیے گئے بیان پر ملزمان کو گواہ پر جرا کا حق بھی ہوتا ہے جو نہیں دیا گیا۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا یہ کیس ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کو امید ہے کہ اس کیس میں اب بھی کافی جان باقی ہے۔ حدیبیہ پیپر جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ سپریم کورٹ نے جو بھی وجہ تھی، انہوں نے نیب کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے اس کو روک دیا، لیکن یاد رکھیں اگر نئی ایویڈنس کیس میں آتی ہے، کوئی بھی کیس اگر فیصلہ بھی سپریم کورٹ دے دے اور اس میں نئی ایویڈنس آ جائے، وہ کیس پھر کھل جاتا ہے۔ اس میں بہت نئی ایویڈنس ہے حدیبیہ پیپر مل میں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی عمران وسیم صاحب۔ عمران صاحب بہت شکریہ، آپ شروع سے اس معاملے کو کور کرتے رہے۔ آج جب اس کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا تو کون سی ایسی نئی باتیں تھیں اس فیصلے میں جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، عدالتی فیصلے نے چیئرمین نیب کو بھی کلیئر کر دیا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کا فیصلہ تھا اور جس میں نیب کے ریفرنس کو کویش کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، وہ بالکل درست ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس جج نے دوبارہ تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اپنے فیصلے میں وجوہات نہیں بتائی، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس سے متفق ہے۔ دوسری جو بات آج کے عدالتی فیصلے سے اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں وہ 3 رکنی بینچ نے سردست مسترد کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا جو جرم ہے وہ پاکستان میں 2007 سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون جو بنایا گیا تھا پاکستان میں وہ 2007 میں بنایا گیا، اور یہ منی لانڈرنگ 2007 سے پاکستان میں جرم تصور ہوگا۔
تیسرا جو نقطہ میں نے نکالا ہے اس عدالتی فیصلوں کو پڑھنے کے بعد، جو کہ اسحاق ڈار کا جو تحریری بیان ہے اسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کا بیان نہ تو سیکشن 164 کے تحت ریکارڈ کیا گیا ہے، نہ ہی نیب قانون کے سیکشن 26 کے تحت۔ عدالت اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ اگر 164 کے تحت یہ بیان ریکارڈ کیا جاتا تو حدیبیہ ریفرنس کے جو ملزمان ہیں ان کی موجودگی ہونی چاہیے تھی مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہ کنفرنٹ کرتے جب اسحاق ڈار اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر نیب کے سیکشن 26 کے تحت یہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ بیان یا تو چیئرمین نیب کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے یا پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا جانا تھا۔ تو چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس عدالتی فیصلے میں یہ جو عدالتی فیصلہ ہے یہ سابق صدر پرویز مشرف کے لیے بھی ایک قسم کی چارج شیٹ ہے، کیونکہ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ملزم ریاست کی حراست میں ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی مختلف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں تو ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس ملزم کو جو ہے وہ جلا وطن کر دے، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک جرم ہے اور اس کی 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن نیب نے ان تمام ذمہ داران کے خلاف جنہوں نے ملزمان کو جلا وطن کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں جس طرح سے یہ ریفرنس تیار کیا گیا، جس طرح سے دائر ہوا اور جس طرح سے نیب نے اس کی پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کیا احتساب عدالت میں، اس پر بھی سنگین الزامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اس عدالتی بہت بہت فیصلے میں۔ شکریہ عمران وسیم صاحب، شروع سے اس معاملے کو کور کرتے رہے، آج تفصیلی فیصلہ آیا اور تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا، کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کو وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اس تمام گفتگو کے بعد یہ لگتا ہے کہ جو اس کیس کا فیصلہ ہوا اس موقع پر، وہ اس کیس کے سبسٹنس یعنی اس کے میرٹ ڈی میرٹ پر اس طرح سے نہیں ہوا کہ اس کے سبسٹنس کو دیکھ کے کیا ہو، ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں کہ ٹائم بار تھا، اس کے بعد یہ ریویو کے لیے آیا، یا اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے اس کے میں بھی ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے گئے، اور پھر مشرف صاحب کے بارے میں بھی ایک چارج شیٹ بن سکتی ہے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مکمل طور پر یہ فیصلہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے حق میں معلوم ہوتا ہے، ان کے خاندان کے حق میں معلوم ہوتا ہے، مگر کیا اس کے سبسٹنس کو بھی چیک کیا گیا، اس کو کہ میرٹ ڈی میرٹ کو دیکھا گیا، یا جو ٹیکنیکل گراؤنڈز تھے انہی کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب۔ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے بارے میں کہ اپوزیشن جماعتیں، مخالفین وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے سبسٹنس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، مگر ہم کیونکہ قانون کو بہت بہتر نہیں سمجھتے، اسی لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ کیا یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر فیصلہ آیا ہے یا سبسٹنس کو دیکھتے ہوئے آیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر فیصلہ ہے، کیونکہ جو کوشچن اس میں سپریم کورٹ کے سامنے تھا وہ سب سے پہلے یہ تھا کنڈونیشن آف ڈیلے کا، کہ 1229 دنوں کا ڈیلے ہے ایک اپیل فائل کرنے میں، تو اس اپیل کو کیوں الاؤ کیا جائے۔ اس کے اوپر کورٹ نے بڑے تفصیل سے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ جن ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اس قسم کے ڈیلے کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جو نیب کا کنڈکٹ ہے اور نیب کی جو پروسیکیوشن رہی ہے تھرو آؤٹ دس پروسیڈنگ، وہ اس طرح کی ہے کہ اس پہ اگر ہم اس کنڈونیشن آف ڈیلے کو مان لیتے ہیں اور اس ڈیلے کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ جو اس کیس میں ملزمان ہیں ان کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑے تفصیل سے اس پوری کیس کی لیٹیگیشن ہسٹری ڈیفائن کی ہے، اور اس میں یہ چیز بھی انہوں نے واضح کر دی ہے کہ یہ 15 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس کیس میں کبھی ملزمان کو چارج شیٹ تک نہیں کیا گیا، جو کہ کسی بھی کرمنل ٹرائل کا سب سے بیسک جزو ہوتا ہے۔ دوسری جو اس میں اہم چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ اقبالی بیان ہے جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لحاظ سے تو وہ بڑا ڈیمیجز سمجھا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کو بھی سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کا جائزہ لیا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل انالیسس یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کا فیصلہ سامنے آیا ہے، مگر جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے وہ یہ کہ جی اداروں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں یا اداروں میں اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے فیصلے یا کام کروا لیا کرتے ہیں، تو کیا اس زمانے میں یہ کچھ ہوا یا یہ انکمپیٹنس تھی نیب کے افسران کی؟ کیا تھا یہ؟
دیکھیے میں تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیک آف انڈیپینڈنس ہے ایک ادارے کی کہ جو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ نیب کا وجود کیسے آیا، معرض وجود میں کیسے آئے اور کس طرح سے مختلف ادوار میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا، اور ایک اس میں انہوں نے مشابت بھی دی وہ کہ یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار رکھی گئی اپنے مخالفین یا حکومت کے مخالفین کے سر کے اوپر کہ یہ پروسیکیوشن آپ کے سر پہ تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی نہیں. مگر یہ دور تو وہ تھا جو مشرف کا دور تھا، اور مشرف میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، ان کی فیملی اس کے خلاف تھے. اثر تو چلنا چاہیے تھا نیب پر مشرف صاحب کا. تو یہ فیصلے میاں نواز شریف صاحب کے حمایت میں جا رہے ہیں. جو ٹیکنیکل ریزنز بتائے گئے وہ لگتا یہ ہے کہ یقینی طور پر قانون جاننے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، مگر اس طریقے سے کیا کہ کیس خراب ہوا، کیس ٹھیک نہیں ہوا. یہ کیسے ہو رہا تھا؟ دیکھیے جو کیس کی خرابی آپ کے سامنے رکھی گئی اس پورے فیصلے میں وہ 2008 کے بعد کی رکھی گئی ہے اور اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. جو کنڈکٹ مشرف کی اوپر کرٹیسائز کیا گیا ہے یا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ججمنٹ کا، وہ ہے کس طرح سے انہوں نے ایکیوز پرسنز کو جن کے اوپر ریفرنس چلنا تھا ان کو ملک سے باہر بھیج دیا. اس ایگزائل کو سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے وہ بیسیکلی انویسٹیگیشن کو ہیمپر کرنے کے مترادف ہے، جو کہ خود ایک قابل سزا جرم ہے. لیکن جو بعد کا کنڈکٹ آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اس میں بہت سبسٹنس موجود ہے، کسی بھی طریقے سے یہ کیس دوبارہ اوپن ہو سکتا ہے اور پرابلم بن سکتا ہے شریف خاندان کے لیے؟ دیکھیے جو سبسٹنس اس کے اندر موجود ہے، ایک ڈبل جیپڈی کا پرنسپل ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا. اس میٹر کے اوپر میں سمجھتا ہوں حدیبیہ کی جو ٹرانزیکشن کی حد تک ہے، شریف فیملی کی حد تک، یہ بہت مشکل ہوگا اس کیس کو دوبارہ کھولنا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف ایک الگ سے انویسٹیگیشن آتھورائز کی ہوئی ہے حدیبیہ والے معاملے میں، اور وہ اس میں اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اگر نیب شروع سے انویسٹیگیشن کرے تو وہ معاملہ ضرور چلا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب. صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیس دوبارہ کھلے اس کے امکانات تقریباً نہیں ہیں. جو فیصلہ سامنے آیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سامنے آیا. اسحاق ڈار صاحب کے لیے جو انکوائری چل رہی ہے اس میں کچھ مواد استعمال کرنے کے لیے یہاں سے ضرور لیا جا سکتا ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ملتان میں موسمی انفلوئنزا 15 جانیں نکل گیا ہے. نزلہ زکام جان لیوا کیسے ہو گیا، بات ہوگی ایک بریک کے بعد. جنوبی پنجاب میں موسمی انفلوئنزا پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور ملتان میں اب تک اس وائرس سے متاثرہ 15 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں. 70 سے زائد افراد زیر علاج ہیں اور نشتر اسپتال کے 3 ڈاکٹرز بھی اس وائرس سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں. اس وقت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے انفلوئنزا کے مریضوں کی بڑی تعداد ہے جو ملتان کے نشتر اسپتال اور بہاولپور کے وکٹوریہ اسپتال آ رہی ہے، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ویکسینیشن کے کاؤنٹرز بھی قائم کیے جا رہے ہیں. لیکن مریضوں کی جانب سے انفلوئنزا ویکسین نہ ملنے کی شکایت بھی کی جا رہی ہیں. انفلوئنزا کی خبریں پھیلنے کے بعد عالمی ادارہ صحت اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی 4 رکنی ٹیم بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملتان پہنچ گئی، جس نے نشتر اسپتال میں مریضوں کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا ہے. موسمی انفلوئنزا کا وائرس H1N1 کہلاتا ہے جو مریضوں کے استعمال شدہ کپڑے یا سانس کے ذریعے ہوا میں تیزی سے پھیلتا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے اور مزید اس سے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیر شاہین صاحب. مزید معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا وائرس ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیں کہ یہ کیا موسمیاتی انفلوئنزا ہے جس سے 15 جانیں چلی گئی ہیں؟ جی یہ بنیادی طور پر موسمیاتی انفلوئنزا ہے جسے ہم سپوریڈک انفلوئنزا کہتے ہیں، اور یہ کیسز کسی خاص علاقے سے نہیں آ رہے بلکہ مختلف ڈسٹرکٹ اور مختلف گاؤں اور دیہاتوں سے بھی آ رہے ہیں اور کچھ شہر سے بھی، ملتان شہر سے بھی ہیں. اور اگر ان کی ٹوٹل تعداد جو اس وقت دیکھی جائے جو نشتر اسپتال ملتان تک پہنچی ہے ان کی کل تعداد 60 ہے، اور یہ ایک وائڈ ایریا سے جس کی آبادی تقریباً 3 سے 4 کروڑ بنتی ہے، اس میں سے یہ کیسز ہیں. جو ویکسین ہوتی ہے اس کے نہ ملنے کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں، اس میں آپ متعلقہ اداروں یا حکومت کی غفلت بھی سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں حکومت کی نیگلیجنس اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اصل میں ہم لوگ زیادہ
زور دیتے ہیں جب کیسز آنے شروع ہو جائیں تو ان کی مینجمنٹ پہ زور دیتے ہیں. ہم لوگ پریونشن پر زور نہیں دیتے. جیسی سردیاں شروع ہوئی تھیں ہم نے تو حکام کو بتا دیا تھا کہ سردیوں کے شروع میں ایک میس ویکسینیشن ہونی چاہیے, خاص طور پہ بوڑھے, بہت چھوٹے بچے اور حاملہ خواتین کی, اور ان لوگوں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے جنہیں ڈائیابیٹیز یعنی شوگر اور بلڈ پریشر اور دل کے اور سانس کے امراض ہیں. تو ان لوگوں کو اگر ویکسینیشن میس لیول پر ہو جائے تو ہم بہت ساری جانوں کو بچا سکتے ہیں. یہ کام ظاہر ہے ہمیں سردیوں کے شروع میں کرنا چاہیے تھا اور وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اب حکومت کوشش تو کر رہی ہے, حکومت کی طرف سے ویکسین بھی مہیا ہو گئی ہے, لیکن دس ایئر دس از لٹل بٹ ٹو لیٹ. نیکسٹ ایئر کے لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ ہمیں یہی ویکسین جو اب حکومت فراہم کر رہی ہے وہ ویکسین سردیوں کے شروع میں لگوا دی جائے تو بہتر. ڈاکٹر صاحب واقعتاً اگر یہ ویکسین مل جاتی, لوگوں کو لگتی, تو جانیں بچائی جا سکتی تھیں. جی یہ جانیں صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتی تھی کہ ان کو انفلوئنزا کی ویکسین اگر لگوا دی جاتی تو انہیں انفلوئنزا کا نمونیا کبھی نہ ہوتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے جو مریض ہیں وہ دور دراز سے جن کا تعلق ہے وہ پہلے مقامی ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر میں رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر جو انفلوئنزا کے سینٹر ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر شاہین صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے. ہیڈ لائنز کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. امریکہ اور پاکستان کے درمیان حالیہ تناؤ اور کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے, اور اب امریکہ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی امداد باقاعدہ طور پر روک لی ہے. امریکہ نے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن کارروائی تک پاکستان کی تمام سیکیورٹی امداد معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. ہم آپ کو یاد دلائیں کہ 3 روز پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو $255 ملین امریکی ڈالرز کی دفاعی امداد روکنے کا عندیہ دیا تھا. امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعلان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان اگر چاہے تو دفاعی امداد بحال کی جا سکتی ہے. Today, we can confirm that we are suspending national security, or we are suspending security assistance only to Pakistan at this time, until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network. We consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel. Now, the money that has been suspended at this time does not mean that it will be suspended forever. Pakistan has the ability to get this money back, if you will, in the future, but they have to take decisive action. They have to take decisive steps. امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ پاکستان پر سیاسی دباؤ بڑھایا جائے. سیاسی دباؤ بڑھاتے ہوئے گزشتہ روز بھی امریکہ نے پاکستان کو مذہبی آزادی کی مبینہ سنگین خلاف ورزی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا. 10 ممالک کی اس فہرست میں شمالی کوریا, ایران, سوڈان اور چین بھی شامل ہیں. آج پاکستان نے مذہبی آزادی کے خلاف واچ لسٹ میں نام شامل کیے جانے کو مسترد کیا ہے اور امریکہ سے اس کی وضاحت مانگی ہے. اسلام آباد کے خلاف واشنگٹن کا یہ جو رویہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, پچھلے سال اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پیش کی گئی پالیسی کا تسلسل نظر آ رہا ہے, جس میں انہوں نے پاکستان پر دہشت گردی کی پشت پناہی کا الزام لگایا تھا. اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر دفاعی پابندیاں لگانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو پاکستان پر پابندیاں لگا رہے ہیں. لیکن امریکی میگزین ایک رپورٹ ہے امریکی میگزین کی, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو پابندیوں کے ذریعے دباؤ میں لانے کا یہ پہلا حربہ نہیں ہے. ماضی میں بھی ایسا کئی مرتبہ ہوتا رہا, اور صدر باراک اوباما نے جولائی 2011 میں پاکستان کی $800 ملین کی دفاعی امداد روکی تھی, اور اگست 2016 میں پاکستان کو 8 F-16 فوجی طیاروں کی خریداری کے لیے امداد روک لی تھی. امریکی میڈیا میں اس وقت صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی امداد روکے جانے کی خبر کو شہ سرخیوں میں شائع کیا جا رہا ہے. Pakistan has played a double game for years. They work with us at times,
and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. Breaking news now out of the U.S. State Department. They have announced just moments ago that they are suspending assistance to Pakistan. Harsh words from the United States directed at Pakistan, officially an ally in the fight against terrorism. It's consistent with the South Asia strategy unveiled by the Trump White House last year. The message, the U.S. is going to get tougher on Pakistan. This is not a small country either. There's about 200 million people in an important part of the world. And they have other friends, including the Chinese, who have been promising and delivering not just millions of dollars or tens of millions, but billions of dollars in both assistance and investment. The war in Afghanistan is far from over, and the U.S. has already lost thousands of lives and spent trillions of dollars. But without its neighbors' support, it's unclear how far the U.S. can really go. वजह कुछ भी हो, पाक अमेरिका ताल्लुकात में ये हकीकत है, किसी से ढकी छुपी हकीकत नहीं है। सब जानते हैं कि जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान की दिफाई और माशी इमदाद में इजाफा किया गया, और जब जब खित्ते में अमरीकी मफादात महदूद हुए हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ दो टोक अंदाज में कहते हैं कि अमरीकी इमदाद के बगैर भी पाकिस्तान चल सकता है। इन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, हमारा 65 की जंग के बाद भी की थी इन्होंने। हमारी तारीख शहादत दे रही है उस बात की, उसके बाद 71 के बाद फिर बंद कर दी। हमने 10 साल उनकी जंग लड़ी और उसके बाद प्रेस तरमीम आ। दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका जो है वो हमारा राज़िक नहीं है। ये 200 कुछ मिलियन डॉलर के बगैर अल्लाह के फजल से हम जिंदा रह सकते हैं। अहम सवाल यह है कि मौजूदा हालात में हमारे दिफाई निज़ाम और फौजी ज़रूरतों का अमेरिका पर कितना दारोमदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन, रूस और तुर्की से न सिर्फ दिफाई साजो सामान के मुआहदे किए हैं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी भी हासिल की है। और अब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर जैसे तैयारे पाकिस्तान बना रहा है, अल खालिद टैंक बना रहा है, जंगी बहरी जहाज़ और आबदोज़ें बनाने की सलाहियत भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो हमारी कितनी इस वक्त डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। आप साबिक़ सेक्रेटरी दिफा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब। लोधी साहब, हम कितना डिपेंड करते हैं साजो सामान के हवाले से और अमरीकी इमदाद के हवाले से, हमारी कितनी डिपेंडेंसी है अमेरिका पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत सरप्राइज़ की बात नहीं थी, बहुत अरसे से ये बात हो रही थी। बल्कि ये ओबामा के ज़माने से ये कहा जा रहा था कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, इमदाद रोक देंगे, आप ये करें और वो करें। अभी मैं आपको चंद एक बातें बता देता हूँ। ये जब आप इमदाद की बात कर रहे हैं, देखिए जो हमारा मेन बैटल टैंक है, जो हमारी मेन गन्स हैं इस वक्त, वो अमेरिकी नहीं है। जो अभी हमने जहाज़ बनाया JF-17 थंडर, उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिकी नहीं है। जो हमारी आबदोज़ें हैं, जो हमारे छोटे शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, वो अमेरिकी नहीं है। तो ये बात काफ़ी मेरा ख्याल इस बात को साबित कर देती है कि हम कितना, ये नहीं मैं कहता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आखिर हम उनका और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें F-16 है और चीज़ें हैं, और उनके पुर्ज़ों के आने में दुश्वारी होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अक्लमंदी से काफ़ी पेशबंदी की है। और इससे पहले अब ये भी देखें कि जब भी हमारे पर पाबंदी लगी है, एक दफ़ा पाबंदी लगी तो हमने एटम बम बना लिया, दोबारा पाबंदी लगी तो हमने जहाज़ बना लिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी फ़ौज अपने टैंक बनाती है, एयरफोर्स अपने जहाज़ बनाती है, नेवी अपनी आबदोज़ें और बहरी जहाज़ बनाती है। तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में बड़ी जान है। और ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि उन्होंने जब ये कहा है, ये नहीं सिर्फ कहा कि आप हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान की मदद बंद करें, वो कहा इंक्लूडिंग, उनका कि टेररिस्ट की मदद बंद करें इंक्लूडिंग, जिसका ये मतलब ये कि उनके ज़हन में और भी है। तो ये बात तो फैलती जाएगी, जितनी जल्दी लपेट दी जाए उतना अच्छा है। और जब भी कोई मुल्क आज़ाद खारजा पॉलिसी, छोटा मुल्क आज़ाद खारजा पॉलिसी को परसू करता है तो उसको इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का इन्हिसार अमेरिका की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पर किसी न किसी हद तक होगा, लेकिन क्या उसका नेमुल बदल चीन, इतना नहीं है, रूस, दुनिया के दीगर ममालिक, वो उसका नेमुल बदल कहीं ना कहीं तो बन सकते हैं ना? जी बिल्कुल, चीन, रूस, यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ुद हम इंडिजनाइजेशन, मेरा ख्याल हम काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल सकते हैं, वो चीज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखिए
جب آپ وہ چین کو سرکموینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو راہداری دے رہے ہیں، آپ روس کو کہہ رہے ہیں جی اگر آپ وارم واٹر تک جانا چاہتے ہیں یہاں سے آ جائیے، وہ ڈالر میں ساری بات چیت ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم یوان اور روپے کی بات کریں گے. ایران میں آپ کے جاتے ہیں آرمی چیف وہاں سے بات کرتے ہیں، آپ کے لوگ جا رہے ہیں، تو ان کو تو بہت ساری چیزیں، اور ان کو جو خفگی ہے وہ مین یہ ہے کہ وہ جیت نہیں پا رہے جو جنگ ہے افغانستان کی، اور پھر ابھی ہندوستان ساتھ مل گیا، ان کے انٹرسٹ ساتھ شامل ہو گئے. یہ ساری چیزیں مل جل کر یہ چیز آئی ہے، یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھی. لودھی صاحب ہم ذرا کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ ہماری واحد فوج ہے جو بری فوج اپنا ساز و سامان بناتی ہے، فضائی فوج اپنا ساز و سامان بناتی ہے، بحری فوج اپنا ساز و سامان بناتی ہے. اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیں بڑی حد تک بڑی حد تک کہ ہماری گنز اپنی ہیں، ہمارے جہاز اپنے ہیں، ہماری آبدوزیں بڑی حد تک اپنی ہیں، ہمارے جہاز اپنے ہیں، تو جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے میزائل ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں بھی ہمارے پاس اچھی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی موجود ہے. اتفاق کریں گے اس بات سے آپ؟ جی بالکل یہ درست ہے، بلکہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے. اور یہ ایک بات تو خیر ہے کہ دیکھیں آج کل دنیا ایسے نہیں چلتی، یہ سب کچھ جو ہم بنا رہے ہیں اس کا ایک ایک پرزہ پاکستان میں نہیں بن رہا، لیکن اگر آپ کا ڈیزائن آپ کے پاس ہے، مین فریم آپ کے پاس ہے، تو باقی چیزیں دنیا میں مل جاتی ہیں، مارکیٹس اویلیبل ہیں. تو اور ابھی امریکہ کا اتنی سے نہیں رہی دنیا میں کہ وہ ہماری ہر چیز حقہ پانی بند کر دے گا. اس کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سی صدی میں رہ رہے ہیں اور کن ٹائمز کی بات ہم کر رہے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں کہ ہماری اس میں انہی کو ہوگا ہماری خود انحصاری کتنے فیصد تک ہماری خود انحصاری ہمارے ہاتھ میں ہے؟ جی اگر میں ایک مطلب اندازہ لگاؤں رف تو آئی تھنک اباؤٹ 60 to 65%. ٹھیک. اور ہماری کتنی ڈیپینڈنسی امریکہ کے اوپر ہے؟ اس وقت میرا خیال ہے کہ 10-15% ہوگی، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پریشر آئے گا ہمارے اوپر. لیکن یہ اس میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں اس 10-15% میں جو ہم ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں اور جگہوں سے لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، تھینک یو سو مچ. گفتگو آپ نے سنی. پاکستان کنونشنل وار ہو، ان کنونشنل وار ہو، روایتی جنگ ہو، غیر روایتی جنگ ہو، کیپیبل ہے، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، بہت ڈیپینڈنسی نہیں ہے. تو امریکہ کی امداد روکنے سے تو کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑنے والا. لیکن فرق کہاں پڑ سکتا ہے؟ فرق پڑ سکتا ہے معاشی میدان میں، جہاں امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عالمی مالیاتی اداروں اور ڈونر ممالک پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. کیا چیلنجز ہوں گے؟ بات کریں گے ایک امریکی اقدامات کے ساتھ. یہ سوال اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ امریکی دفاعی امداد کی معطلی سے پاکستان کی معیشت پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کا امریکہ پر کتنا انحصار ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج امریکہ پر یہ واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے وسائل سے لڑی ہے. پاکستان 15 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $120 بلین خرچ کر چکا ہے. دفتر خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یک طرفہ بیانات، مرضی سے دی گئی ڈیڈ لائنز اور اہداف کی مستقل تبدیلی مشترکہ مفادات کے حصول میں سود مند ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ افغانستان میں داعش کے سامنے آنے کے بعد بین الاقوامی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار اس معاملے پر ایک علیحدہ نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے دفاعی امداد روکے جانے کی وجہ پاکستان کا عدم تعاون نہیں، دراصل امریکہ کو غصہ اس وجہ سے ہے، اس بات پر ہے کہ ایک نیا اتحاد اس خطے میں بنا ہے جس میں پاکستان، چین، ایران اور روس شامل ہیں. یہ اتحاد امریکہ کے غصے کی اصل وجہ ہے. امریکہ در رابطہ با پاکستان امریکہ کی جانب سے دفاعی امداد روکے جانے کی وجہ پاکستان کا عدم تعاون نہیں، بلکہ امریکہ کے غصے کی وجہ خطے میں بننے والا پاکستان، چین، ایران اور روس کا نیا اتحاد ہے. اسلام آباد بمسکو، چین و ایران نزدیک. جی ہاں، امریکی کانگریشنل ریسرچ سروس کی رپورٹ اس سے متعلق یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو کتنی امداد ملی. وہ یہ بتاتی ہے کہ 2002 سے 2017 کے دوران $19 ارب امداد دی گئی، جس میں جو دفاعی امداد تھی وہ $8.25 کروڑ اور $11.5 ارب اقتصادی معاونت تھی. یعنی مجموعی طور پر پاکستان کو امریکہ کی جانب سے سالانہ $1.25 کروڑ یا پاکستانی 125 ارب ملے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا متفقہ اعلان ہے کہ امریکی امداد نہیں بلکہ اعتماد کی ضرورت ہے۔ یہاں عوام کی منتخب جمہوری حکومت ہے جو دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے اور ہمیں امداد کے تانے نہ دیے جائیں۔ کولیشن سپورٹ فنڈ کو امداد یا خیرات کا نام نہ دیا جائے اور ہمیں ایسے فنڈ کی حاجت بھی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر چیز ہوگی ایڈ بند کر دے پاکستان۔ ہو سکتا ہے کہ اس پریشر سے ہم ایک نئی سوچ لے کے آئیں اس ملک میں، ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 25 ارب روپے کے پیچھے ہمیں یہ ذلیل کر رہے ہیں، ہمیں اتنی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے معاملہ کریں گے عزت و وقار کے ساتھ، ہمیں آپ کے یہ پیسے یا یہ لونز یا یہ قرض یا گرانٹ نہیں چاہیے، ہم انشاءاللہ روکھی سوکھی کھا لیں گے۔ امریکہ ڈو مور کا حکم دیتا ہے، یہ ہماری سورنٹی کے خلاف ہے، یہ ہماری عزت و وقار اور آزادی کے خلاف ہے، اور ان کے جو ڈالر پاکستان کو ملتے ہیں ان کو ان کے منہ پر مارا جائے۔ پوری ملک کی قیادت متفقہ طور پر یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ جو ہم خرچ کر چکے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، جو امریکہ ہمیں دیتا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور پھر ہم پر احسان بھی جتاتا ہے۔ تو ہمیں نہ یہ احسان چاہیے اور نہ یہ امداد چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ امریکہ براہ راست نہ صحیح بلکہ IMF، ورلڈ بینک، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے، ڈونرز ممالک ان پر بالواسطہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور یقینی طور پر اگر وہ دباؤ بڑھائے گا تو یہ آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے، تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز باقی رہ جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرشد خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہمیں خدشہ بس یہی ہے کہ وہ امریکہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عالمی مالیاتی ادارے، ڈونرز ممالک جہاں سے پاکستان کو ضرورت تو ہوتی ہے رقم حاصل کرنے کی، سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا کوئی توڑ پاکستان کے پاس موجود ہے؟ جی مصطفیٰ صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے ابتدائی میں کہا ہے کہ کوئی جو ڈائریکٹ اسسٹنس امریکہ ہم کو دیتا ہے بجٹ پہ، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ خاصا اس سال تو کچھ بھی نہیں دی ہے، پچھلے سال کو $3 ملین دی، اس سے پچھلے سال کو $45 ملین تھی، اس سے پچھلے سال کو 95 ملین تھی۔ یہ اکنامک اسسٹنس دے رہا ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیریسلی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں، اور یہ مطلب یہ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ امریکہ کیا دوسرے جو اس کے ذیلی ادارے کہہ لیجیے یا جو دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں جن اقوام متحدہ ہو گیا، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ڈونرز کنٹریز ہو گئے۔ جی دیکھیں IMF سے کوئی ہمارا فردر لون پروگرام نہیں ہے اس وقت۔ IMF ہم کو کوئی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہا ہے، اور جو پیسے ہوتے ہیں انفیکٹ اس وقت ہم IMF کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، قسطیں دے رہے ہوتے ہیں، IMF ہم کو کوئی نئے پیسے نہیں دے رہا۔ ورلڈ بینک سے اوبیسلی ہماری ایک بڑی ریلیشن شپ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہے، دوسرے بینکوں سے ہے۔ لیکن یہ بات دیکھیں کہ اگر امریکہ پاکستان کو پریشر میں ڈالتا ہے اکنامیکلی، جس کی وجہ سے پاکستان ملٹریلی ویک ہوتا ہے، تو اس سے امریکہ کا نقصان ہوگا۔ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے میرے خیال سے دنیا میں کہ پاکستان کے بغیر انٹرنیشنل کولیشن جو ہے وہ افغانستان میں جنگ جیت جائے۔ اگر افواج پاکستان روز جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف پاکستان کی ناردرن ایریاز میں، TTP کے خلاف، تو اس سے امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے ان کی جو افغانستان میں جنگ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہم سب سے زیادہ ٹیررزم کو پیچھے ہٹا چکے ہیں، ہم سب سے زیادہ ٹیررزم کی کمر توڑ چکے ہیں، تو جو بھی قدم امریکہ اٹھائے گا جس سے کہ پاکستان کی ایبلٹی کم ہو جائے گی جنگ لڑنے کی ٹیررزم کے خلاف، اس سے انٹرنیشنل کولیشن کو نقصان ہوگا۔ تو یہ تو میرے خیال سے یہ ایسی باتیں ہیں یہ جو جس کو زیادہ ہم نے کچھ وہ کر لیا ہے، یہ اس کے اندر کوئی منطق نہیں ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان وہ اس طرف افورڈ کر سکتا ہے جانا۔ مگر ان کی منطق اور لاجک کی طرف کیا جائیں؟ ہمارے سامنے عراق بھی موجود ہے، افغانستان بھی موجود ہے، دیگر ایڈونچرز بھی ہیں امریکہ کے، ان کے پیچھے بھی بعد میں ثابت ہوا کہ کوئی منطق موجود نہیں تھی۔ اس موقع پر یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کہاں کہاں اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ہمارے تعلقات کن ممالک سے ایسے ہیں جہاں پر ہم ان کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے امریکہ کا کوئی کاؤنٹر لا سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہم کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ساری عجیب ٹویٹس کر دیتے ہیں، اپنے سیاسی مخالف کے خلاف ٹویٹس کر دیتے ہیں، جو وہاں پر جو سیاہ فام لوگ رہتے ہیں ان کے خلاف، مائنورٹی اقلیتوں کے خلاف بڑی
عجیب سی ٹویٹس کر دیتے ہیں جو کہ تہذیب کے دائرے کے باہر ہوتی ہیں. پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک بہت ہی ان ڈپلومیٹک ٹویٹ کری ہے, لیکن اس کے علاوہ جرمنی کے لیڈر کے خلاف انہوں نے ٹویٹس کری ہوئی ہیں, دوسرے ممالک کے لیڈران کے خلاف ٹویٹ کری ہوئی ہیں, اور کچھ چند دن پہلے نیوکلیئر وار کا انہوں نے ایٹمی وار کی دھمکی دی ہے نارتھ کوریا کو ٹویٹ کے ذریعے. لیکن جب ہم امریکن پالیسی میکر سے ملتے ہیں تو ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے, ان کی بات چیت مختلف ہوتی ہے, اور وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. اور ہمیں نہیں لگتا, مجھے کم از کم یہ نہیں لگتا کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ تو پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز خراب کرے. ہمارے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ملک سے ہمارا ریلیشن خراب ہو. ہم تو امریکہ ہو, چین ہو, رشیا ہو, یا دوسرے دوست ممالک ہوں, یا دور دراز کے ممالک ہم سب سے اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کے انٹرسٹ میں یہ بالکل نہیں ہے کہ پاکستان سے وہ ریلیشن شپ خراب کرے یا توڑے. آج بھی بہت زیادہ ان کی جو فوجیں ہیں وہ ہماری سپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو ہوتی ہے. ان کو اوور فلائنگ رائٹس ملے ہوئے ہیں. دوسرے ہمارے مسلم لیگ کے وزراء نے, دفاعی اور خارجہ کے وزیروں نے اس بارے میں بات کری ہے کہ بہت سارے ان کو رائٹس ملے ہیں پاکستان کے تھرو. تو میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کرے گا جس سے کہ ہمیں ضرور نقصان ہوگا, لیکن ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. مگر مفتیٰ صاحب, یہ بات اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ عجیب ٹویٹ کر دیتے ہیں, امریکن میڈیا میں بھی, سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے, ان کی ذہنی کیفیت کو لے کر بات ہو رہی ہے, ان کی نفسیات کو لے کر بات ہو رہی ہے, وہ سب کچھ اپنی جگہ. مگر یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور کے صدر ہیں, الیکٹڈ صدر ہیں, اور اگر وہ کوئی چیز کر رہے ہیں تو ہم اسے یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جی ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہے, یا وہ اس طرح کی ٹویٹس کرنے کے عادی ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے. ہاں, جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور کون کون سے ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. چین اس پہ کیا کر سکتا ہے, رشیا کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ہیں تو کیا ہو سکتا ہے, ایران سے, سعودی عرب سے, دیگر دوست ممالک کے ساتھ پلان کیا ہے پاکستان کے پاس اگر ایسی کوئی صورتحال واقعی بنتی ہے. جی دیکھیں آپ خود جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کہ حکومت پاکستان نے آفیشیل ریاکشن دیا ہو, چین نے بہت ہی مثبت ریاکشن اس پہ ٹویٹ پہ کیا تھا اور پاکستان کی سپورٹ کری ہے. اس طرح ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے صدر پاکستان ممنون حسین صاحب کو فون کر ان کو سپورٹ دی ہے. اور ہمارے بڑے ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, آپ نے نام لیا, دوسرے ممالک ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کریں گے. ہم نے اوبویسلی بہت ساری کنٹینجنسی ہوتی ہیں جو ہم نے بھی کچھ کری ہوئی ہوتی ہیں. ان چیزوں کو اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ ان چیزوں کی ڈسکشن کروں, لیکن میری جو گزارش ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا آن بیلنس کہ امریکہ اس طرف جائے گا کہ جہاں پر اس کے ریلیشن پاکستان سے خراب ہوں, کیونکہ یہ بات درست ہے. آپ کو خیر دیکھیں, چھوٹی سی اکنامک ایڈ ہے, وہ دے یا نہ دے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر وہ پاکستان کو اور جگہ سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری قوم جو ہے وہ متحد ہو کے اس کا ایک جواب نہیں دے. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ٹویٹ کے اس میں بھی اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ تھی, اور تمام پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے مل کر ہم نے جواب دیا ہے. اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ اتنی میرے خیال سے کمزور نہیں ہے کہ ہم کو ایک دم پریشان ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, باتوں سے نہ ہماری معاشی حالت کو ایسی کمزور ہے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ باتوں سے معاشی حالات تو نہیں بدلتے نا, کام سے بدلتے ہیں. تو اب بجٹ بھی آئے گا اگلے سال, ہمیں اس طرف بھی جانا ہے, نئی گورنمنٹ بھی بنے گی, وہ ساری چیزیں, الیکشن کی طرف جانا ہے, تو پاکستان کی معاشی ضروریات بھی ہیں, وہ بھی روز بروز پوری ہونی ہیں. تو اس وقت کیا کیفیت ہے ہماری معیشت کی, ہمارے ریزروز کی, ہمیں اس پر تشویش ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, اس بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے ابھی ہم نے جب ایک لاسٹ بین الاقوامی مارکیٹ میں منڈی میں جب ہم نے بانڈ فلوٹ کیا تھا تو 2.5 بلین ہم نے لے کے آئے تھے. مہینے میں 15.9% بڑھے ہیں, امپورٹ کے فگرز صرف 9.7% بڑھے ہیں. پاکستان کے اندر آج بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے, $350 ارب کی اکانومی ہے. وہ اکانومی 6% سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بڑھے گی. روز کے روز آپ کی سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. آپ کے ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی طرح جا رہے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ جو لاسٹ ایئر زیادہ ہو گیا تھا اس کو کنٹرول کر لیا. پہلے 6 مہینے میں بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2.4% سے 2.4% سے کم ہے, 2.3% ہے انفیکٹ. تو مطلب پاکستانی اکنامک انڈیکیٹرز آر گڈ. ہم کو زیادہ میرے خیال سے
बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी मईशत जो है वो ठीक है, एकदम सही चल रही है, कोई मेरे ख्याल से इसमें वो नहीं है। जो आम चैलेंजेस होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, जो कि हर मईशत के सामने आते हैं, वो हमारे सामने भी हैं, उसका हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हम प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू भी निकल चुके हैं। हम जब मियां नवाज शरीफ ने 1999 के अंदर या 1988 में जब एटमी बम का वो धमाका किया था, उस वक्त भी इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, हम उससे भी निकल गए। रोज़ी का रज़ाक अल्लाह है, अमेरिका नहीं है, फिक्र की बात ना करें आप, इसमें परेशान होने की जरूरत बेशक बेशक, ये तो सब मुसलमानों का ईमान है कि राज़िक तो अल्लाह ताला ही है, मगर अपने पास भी कोई ना कोई प्लान तो होता है। हम मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं गारंटी यू के भी है प्लान, और कोई ऐसा मसला नहीं है। अमेरिका मतलब ये कि 2-2.5 मिलियन 4 मिलियन जो हमको पिछले साल एड दिए वो ना दे, तो मेरे ख्याल से कोई इतना मसला नहीं होगा। वो नहीं दे। सर मेरा सवाल आपसे पहले भी ये था, हमें उससे भी कोई इतना मसला नहीं होगा। आप कह रहे हैं मईशत बड़ी अच्छी है, बेहतर है, सारी चीज़ें, मगर हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उसमें इश्यूज़ हैं, हमारे एग्रीकल्चर में इश्यूज़ हैं, हमारे टैक्स जमा करने के मामलात में इश्यूज़ हैं, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन जहां हम पर सिफारती दबाव हो सकता है, अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है, उस मैदान में हम कहां कहां काम कर रहे हैं? अगर इसका जवाब हमें मिल जाए तो शायद जो भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर कहीं तशवीश मौजूद है तो कम हो जाए। देखिए, अमेरिका बहुत बड़ा मतलब वाहिद सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है। अमेरिका की मतलब अमेरिका के सुपर पावरनेस को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डिलूजन में नहीं हूँ, ठीक है। अमेरिका हमको डायरेक्ट एड रोकने के अलावा मतलब वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट लोन्स के अंदर वो परेशान कर सकता है, वो उनके डायरेक्टर्स हमारे खिलाफ वोट दे सकते हैं हमें, और फाइनेंशियल और बहुत सारे चीज़ें हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके भी अमेरिका मेंबर है, बहुत सारे हैं। और ये जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम चीन से वो कर लेंगे और अमेरिका से उससे कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात भी गलत है। हम बिल्कुल मगरबी वेस्ट मॉनेटरी सिस्टम से आउट नहीं होना चाहते। वी आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न मॉनेटरी सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, वी वांट टू स्टे इन दैट, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अमेरिका से बहुत सारे ममालिक का डिसएग्रीमेंट होता है, वो ममालिक की इकॉनमी जो होती है वो क्रम्बल नहीं हो जाती है, मुल्क चलते रहते हैं, हम भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ये कहने के साथ साथ ये चीज़ देखें, कोई भी एनालिसिस करेंगे तो एक तरफा एनालिसिस नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका ये सैंक्शन कर देगी, अमेरिका ये नुकसान कर देगी, अमेरिका ये एड रोक देगी, अमेरिका ये इधर से लोन रोक देगी। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अमेरिका भी सोचेगा कि पाकिस्तान भी इसका कोई रिस्पॉन्स तो करेगा ना, हम घर पर तो नहीं खाली बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, कुछ तो हम भी कहेंगे। अगर उनके जहाज़ मेरी सरहद के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं तो मैं भी उनको कुछ बात तो कर सकता हूँ ना। ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब वही सिर्फ बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। ठीक, ऐसा कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान में कि हम किसी से भी डिक्टेशन लें। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, मुशीर ख़ज़ाना। गुफ्तगू आपने सुनी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होगी कि हम ये कहें कि खुदा न ख्वास्ता बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएं, क्योंकि माजी में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमारी इमदाद रोकी, हमसे ताउन ख़त्म किया और फिर भी पाकिस्तान चलता रहा। पाकिस्तान अपने दिफाई एतबार से भी मजबूत रहा, माशी हवालों से भी मजबूत रहा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको तफसील से बताएंगे कि कब कब क्या क्या कुछ होता रहा और फिर जियो स्ट्रेटेजिक जो सूरत हाल है उस पर भी कुछ बात होगी एक ब्रेक के बाद। हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की दिफाई इमदाद रोक ली है, मुअत्तल की है। इसके क्या असरात होंगे, इसके असरात के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता चला कि इसके कोई बहुत ज़्यादा असरात पाकिस्तान पे नहीं होंगे, क्योंकि जो इमदाद मिलती रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी और पाकिस्तान दिफाई खुद इन्हिसारी के मनाजिल तय कर रहा है और ख़ासी हद तक अपने ऊपर ही इन्हिसार कर रहा है। माशी इमदाद के हवाले से अभी तक वाज़े तौर पर नहीं है मामला कि यकीनी तौर पर अमेरिका उसमें भी कटौती या उसको रोकेगा, मुअत्तल करेगा और इस तरह के प्लान्स हैं, मगर वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की पूरी क़यादत ने इस बारे में बरमला ये कहा है कि हमें ये इमदाद नहीं चाहिए, ये ना होने के बराबर इमदाद है और हम इसके बग़ैर भी बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं और चल रहे हैं और माजी में भी ऐसा होता रहा है। जो ख़तरा है वो सिर्फ ये कि अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका भी जवाब मौजूद है कि पाकिस्तान के पास अभी ऐसे पत्ते ज़रूर मौजूद हैं कि अमेरिका ऐसा करे, उसके लिए आसान नहीं होगा।
माजी में क्या कुछ होता रहा, पाकिस्तान को कब कब अमरीकी इमदाद मिलती रही, कब कब उसकी ज़रूरत रही, कब कब नहीं रही, और जब नहीं मिली तब भी पाकिस्तान चला, और जब मिली उस वक्त भी पाकिस्तान चला। तो एक जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात का कि वो कब से शुरू होते हैं। अगर हम देखें तो 1955 में पाकिस्तान अमरीकी कैंप का हिस्सा बनता है, और उसके बाद पाकिस्तान को एक इमदाद मिलनी शुरू होती है, ताउन शुरू होता है अमरीका और पाकिस्तान का। और सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 1956 में ये इमदाद बहुत ज़्यादा मिली हमें, और ये तकरीबन 1000 मिलियन से कुछ आसपास है। अब इसी तरह से 1957 से और 1965 तक आप देखें तो इसमें उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। अब अगली 1965 से जब हम आगे जाते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि ये सारा दौर जो हमने आपको बताया ये अयूब खान का दौर है, जब अमेरिका और पाकिस्तान के हालात और उनके दरमियान ताउन बढ़ता है। ये दौर चलता है 1968 तक। इसके बाद भुट्टो का दौर शुरू होता है, और इस दौर में आकर अमरीकी इमदाद तकरीबन ना होने के बराबर रह जाती है, और 1979 और फिर इसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अगली टेम्पलेट होगी उसमें 80, 81 इनमें बिल्कुल कोई इमदाद नहीं है, 82 में बराए नाम है, फिर 83 से ये इमदाद का ग्राफ हमें ऊपर नजर आता है, और ये जिया का दौर है। भुट्टो के दौर में इमदाद तकरीबन ना होने के बराबर है। 90 तक ये मामला चलता है, और ना सिर्फ ये मामला 90 तक चलता है बल्कि इससे आगे भी जो सूरत हाल है वो वही है माजी वाली, यानी 92 तक। 92 में क्या हुआ था कि हमें यहाँ ये इमदाद नज़र आती है, 90, 91 में, 93 और फिर ऑनवर्ड्स हमें नज़र नहीं आती। ये पर्सनल तरमीम थी उसका ख़ात्मा हुआ, और उसके तहत जो पाकिस्तान को मिलनी थी रकम वो मिली। उसके बाद ये पूरा जमहूरी दौर है, इसमें कोई इमदाद हमें नज़र नहीं आती। 99 हो जाता है, एक मरतबा फिर फ़ौजी हुकूमत आती है, 2002, 2001 और फिर 9/11 का वाक़या होता है। 9/11 के बाद अमेरिका का बराह रास्त पाकिस्तान से एक ज़बरदस्त किस्म का ताउन शुरू होता है। अफ़गानिस्तान में जंग, अमेरिका हमला कर देता है, वहाँ पर जंग शुरू होती है, और फिर ये मुशर्रफ दौर है 2002 से लेकर, और फिर आप चले जाएं 2016 तक और 17 तक। तो इसमें जो ये उतार चढ़ाव और जो इमदाद है, मगर इस पूरे इस ग्राफ में जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन बार्स में आप ये देख सकते हैं कि कोई ज़माना ऐसा नहीं है जहां पाकिस्तान को इतनी इमदाद मिली हो किसी एक साल में जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हो। ये उतार चढ़ाव रहा है, रीज़नेबल रहा है, और उस दौर में जब पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है अमेरिका को, तब ये इमदाद आई है, और जैसे ही अमेरिका के मकासद इस खत्ते में पूरे हुए ये इमदाद ख़त्म हो गई है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि वो अदवार जो जमहूरी अदवार रहे उसमें इमदाद ना होने के बराबर है, और जो फ़ौजी अदवार रहे हैं उनमें इमदाद हमें ज़्यादा मिली है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आदिल नजम साहब, बोस्टन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, और आप से हम जानेंगे कि अमरीकी इमदाद जिन जिन ज़मानों में हमें मिलती रही, क्या ख़ास तनाजुर था उसका, और उस वक्त इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं क्या फ़र्क है गुज़िश्ता अदवार में और आज के दौर में। जी आदिल नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी एक जायज़ा ले रहे थे कि पाकिस्तान को किन किन ज़मानों में इमदाद मिली है, और किन किन ज़मानों में पाकिस्तान का और अमेरिका का ताउन बराए नाम रहा या बिल्कुल भी नहीं रहा। तो हमने देखा कि वो फ़ौजी अदवार थे जिनमें इमदाद आती रही। तो ऐसे मौक़ों में जब अमेरिका और पाकिस्तान में ताउन बढ़ा है, अगर हम जियोपॉलिटिकल बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको सामने रखते हुए अमेरिका और पाकिस्तान का इमदाद का ताउन जो है वो बढ़ता रहा है? बहुत शुक्रिया जी। जो आपने भी जो अपने ये ग्राफ दिखाए और जो कहानी सुनाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि आपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जो 60 साल की कहानी है उसको तमाम तर सिर्फ इमदाद के लेंस के थ्रू सुनाया, और यही अलमिया है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का। अमेरिका पाकिस्तान को एक क्लाइंट या एक बेगर नेशन समझता है, और समझता ये है कि ये ट्रांजैक्शन है, हम से देंगे वो काम करेंगे।
ہم پیسے دیں گے، سودا لے لیں گے. لیکن قصور پاکستان کا ہے، کیونکہ پاکستان بھی امریکہ کو صرف اسی حوالے سے دیکھتا ہے. جس طرح بھی آپ نے جو کہانی سنائی، اس میں اگر ہم پاکستان امریکہ کی اپنی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب اس وقت یہ امداد ملی، اس وقت وہ امداد ملی. الائنس اور دوستیاں جو ہیں وہ صرف کلائنٹلزم پہ نہیں ہوتی. یہی کہانی اگر سنائی جاتی کہ جناب امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ 60 میں اس لیے مضبوط تھے کہ کمیونزم کے خلاف ایک جنگ تھی، یا 80 میں پھر مضبوط ہوئے کیونکہ افغانستان میں دونوں کا ایک کامن انٹرسٹ تھا، تو شاید کوئی الائنس کی کہانی نظر آتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے جیو پولیٹیکلی، وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو کلائنٹ سٹیٹ سمجھتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے ان کی طرف سے کہ پاکستان ڈیلیور نہیں کرتا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں اس کو ایز اے فورن پالیسی پلے دیکھنا چاہیے بنسبت کے ایک اکنامک ٹرانزیکشن کے پلے کے. اس میں امریکہ آپ سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر صرف اس بات پر نہیں کرتا کہ جب ہم ایک اصول سمجھتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان تعلقات اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ملک دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں. سر ایسا تو نہیں ہے نا. جہاں جس کے مفادات ہیں، ہماری غلطی شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے مزید آپشنز کھلے نہیں رکھے. ہماری سفارتکاری بہت اچھی نہیں رہی. ہم آئسولیشن کا شکار ہوتے رہے. کبھی انڈیا اس میں کردار ادا کرتا رہا، کبھی ہمارے اپنے وہ دوست جنہیں ہم دوست نہیں بلکہ جن سے ہمارے مفادات رہے وہ اس میں کردار پلے کرتے رہے. یہاں پر ہمیں زیادہ بہت سارے کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی. I agree. بالکل آپ نے درست بات کی ہے. یقیناً بین الاقوامی تعلقات میں دوستیاں ہوتی ہیں، الائنسز ہوتی ہیں، لیکن پاکستان اور امریکہ دوستی نہیں. امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم برٹن دوستی ہے. تو جب جارج بش نے برٹن کو کہا کہ جی ہم نے عراق جانا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے پیسے دو گے. ٹھیک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں کبھی دوست نہیں سمجھا. اس میں انٹرنیشنل ریلیشن کے لحاظ سے بھی دوست نہیں سمجھا. اس نے ایک کلائنٹ سٹیٹ سمجھا اور ہم نے ایک کلائنٹ سٹیٹ کی طرح بیہیو کیا. اب جیسے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، پاکستان کو ضرورت یہ ہے کہ فورن پالیسی کے لحاظ سے، پالیسی کے لحاظ سے یہ کہے کہ جناب اگلے 10 سال 20 سال 25 سال میں اس ریجن میں ہمیں کون سی الائنسز بنانی ہے. کیا امریکہ ایک پائیدار ایلائی ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارے اور دوست کون سے ہیں؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑی تشویش بات یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا تھا، بالکل درست کیا تھا، کہ امریکہ نے ہمیں ایک طرح سے، صرف امریکہ نے نہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر لیا. ہمارا اس پورے محلے میں اب تقریباً دوست نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک. ہمارے تقریباً ہر ہمسائے سے جھگڑے. چائنا ایک ہے. سعودی عربیہ کے بارے میں بھی اس وقت بہت شک ہے، کیونکہ اگر چائنا کو، سعودی عربیہ کو امریکہ کہے گا کہ پاکستان کا نلکا بند کر دو، تو میرے خیال میں اس وقت جو وہاں حکومت ہے تو نلکا بند ہو جائے گا. سو پاکستان کو اس وقت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، ٹرانزیکشنل کیلکولیشن کی نہیں. بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم صاحب. بوسٹن یونیورسٹی میں آپ ڈین ہیں، اور بہت زبردست قسم کا تجزیہ اور بہت حقیقت پر مبنی بات کہ پاکستان کو ایسے دوست بنانے ہوں گے جو دوست ہوں، اور اپنی سفارتکاری کو بہتر کرنا ہوگا، اور اپنی آئسولیشن جہاں جہاں پر بھی موجود ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. آج ایک نقصان ہو گیا، اور وہ یہ کہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان انتقال کر گئے. ایک زبردست سیاسی کیریئر، ایک زبردست فوجی کیریئر، پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آج بڑا نقصان ہوا. ایک ایسی شخصیت ہم میں نہیں رہی جس کی زندگی کے کئی پہلو پاکستان میں تعدیر یاد رکھے جائیں گے، اور شاید ہمیشہ یاد رکھے جائیں. جب فوج کا ذکر ہوگا یاد رکھا جائے گا بڑی خدمات ہیں. سیاست کا ذکر ہوگا یاد رکھا جائے گا بڑی خدمات ہیں. عدالت کا ذکر ہوگا تب بھی یاد رکھا جائے گا بڑی خدمات ہیں. پاک فضائیہ کے سابق سربراہ اور اصول پسند سیاستدان ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان طویل علالت کے بعد 97 سال کی عمر میں آج انتقال کر گئے ہیں. اصغر خان نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز رائل انڈین ایئر فورس سے کیا. دوسری جنگ عظیم میں بھی برما اور جاپان کے محاذوں پر خدمات انجام دیں. تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان فضائیہ کے پہلے مقامی اور مسلمان سربراہ تھے. ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا انہی کی سوچ اور کاوشوں کی وجہ سے آج ایک اہم ادارہ ہے. ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اصغر خان کو PIA کی سربراہی دی گئی، اور یہی وہ دور تھا جسے قومی ایئر لائن کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے. ان کے سیاسی سفر کے بارے میں آپ کو یہ رپورٹ دکھاتی ہیں.
اصغر خان نے 1970 میں اپنی سیکولر سیاسی جماعت تحریک استقلال کی بنیاد رکھی، جو ملک کے کئی نامور سیاستدانوں کی پہلی سیاسی نرسری کا درجہ رکھتی ہے۔ نواز شریف، اعتزاز احسن، جاوید ہاشمی، گوہر ایوب خان، خورشید محمود قصوری، میاں منظور وٹو، مشاہد حسین، سید فخر امام، بیگم عابدہ حسین، شیخ رشید احمد اور نثار کھوڑو بھی تحریک استقلال کا حصہ رہے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد روایتی سیاسی جماعتوں سے بیزار سیاستدانوں نے تحریک استقلال میں کشش محسوس کی۔ اس دور میں ملک میں سیاسی جماعتوں کے اندرونی انتخابات کی روایت بھی اصغر خان نے ہی ڈالی تھی۔ وہ ایک اچھے مصنف بھی تھے جنہوں نے ملکی سیاسی اور دفاعی امور پر کئی کتابیں لکھی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ فوجی بیک گراؤنڈ ہونے اور 40 سال سے زائد سیاسی سفر کے باوجود اصغر خان اور ان کی جماعت ملک میں حکومت سازی میں کوئی اہم کردار حاصل نہیں کر سکے اور بالآخر تحریک استقلال 2013 میں تحریک انصاف میں ضم ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں ان کے نام سے منسوب یعنی اصغر خان کیس پاکستان کی تاریخ میں اصغر خان کی سیاسی زندگی کی اہم ترین پہچان سمجھا جاتا ہے، جس میں عدالت نے 1990 کے الیکشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہرانے کے لیے سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اور ISI کے سابق چیف اسد درانی کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور قانونی کارروائی کا حکم دیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شاہ زیب جیلانی صاحب۔ فیض صاحب بہت شکریہ۔ کس طرح سے اصغر خان صاحب کی شخصیت اور نظریات منفرد تھے؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں وہ ایک سچ بولنے والے، بے دھڑک بات کرنے والے، ایک کھری بات کرنے والے سیاستدان کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ امیجن کر لیں کہ سمجھیں کہ وہ 1970s کے عمران خان تھے، جو روایتی سیاستدانوں کے خلاف تھے، ان کا پورا جو عروج ہوا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت میں ہوا۔ اس کے بعد ان کے جو نظریات تھے وہ کھل کر اس کا اظہار کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں یہ کہا پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کہ پاکستان اور بھارت کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ بھارت نے شروع نہیں کی، اور پاکستان میں ہم نے خود کو اس خوف میں مبتلا رکھا ہوا ہے کہ بھارت ہم پہ حملہ کرے گا۔ اب یہ ایسی بات ہے جو کوئی ایئر چیف، ریٹائرڈ ایئر چیف اگر آج کے زمانے میں کرنے سے بھی گھبرائے گا، لیکن وہ بے دھڑک یہ بات کرتے تھے۔ اسی طرح کرپشن کی بات ہو، اقربا پروری کی بات ہو، خراب طرز حکمرانی کی بات ہو، اس پر وہ کھل کر اپنا اظہار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بھٹو صاحب کی مخالفت سے ان کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کو تو سبھی لوگ رول ماڈل مانتے ہیں، ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ایسی کیا چیزیں تھیں کہ بھٹو صاحب سے وہ مخالفت کر رہے تھے؟ جن باتوں کی وجہ سے جو باتیں بھٹو صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے، اصغر خان صاحب ان کی اینٹی تھیسس تھے کئی لحاظ سے۔ پورے اس دور میں 70s کے دور میں وہ اپنے آپ کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ پیش کرتے تھے، اور جب 77 کے انتخابات ہوئے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگا تو اس میں وہ پیش تھے، PNA کی موومنٹ کا حصہ تھے۔ ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے مارشل لاء کے لیے راہ ہموار کی، لیکن اس کا انہوں نے بعد میں کئی اپنے انٹرویوز میں اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ منصفانہ الیکشن ہو، قانون کی حکمرانی ہو، مارشل لاء کے ہم کبھی بھی حامی نہیں رہے۔ اور جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس کے بعد، حالانکہ وہ بدترین مخالف تھے اصغر خان کے، اصغر خان صاحب نے کہا کہ یہ عدالتی قتل ہے۔ ٹھیک، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو بھٹو صاحب کے مخالف، بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہو گئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رائے عامہ ان کے خلاف ہوتی، لیکن بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وہ اور مقبول لیڈر بن کے سامنے آئے، یہ کیسے ہوا؟ بھٹو صاحب جب ہٹ گئے منظر سے تو اصغر خان صاحب کو ملٹری گورنمنٹ سے آفرز تھیں جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا میں اصول کی سیاست کرتا ہوں، اور یوں انہوں نے ایک پوری جنریشن ہے جس کو انسپائر کیا۔ ہم نے ابھی وہ نام دیکھے پاکستانی سیاست کے جنہوں نے ایکچولی اصغر خان کی تحریک استقلال سے اپنا کریئر شروع کیا۔ اگر دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب بھی انہی کی نرسری سے شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ اپنی پارٹی ضم کرتے ہیں عمران خان تک، آگے جا کر انہوں نے کیا۔ لیکن اس وقت 1979 میں ضیاء صاحب نے الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا، وہ الیکشن اگر ہوتے تو اصغر خان صاحب ایک زبردست حمایت سے وہ جیتتے، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ ضیاء صاحب نے اپنا وہ وعدہ بھی توڑا، اور پھر اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا۔ کئی سال اصغر خان صاحب جیل میں رہے، آگے جا کے وہ MRD کا حصہ بنے۔ انہوں نے 2 الیکشن لڑے، 88 کا اور 90 کا، لیکن دونوں میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے کہ بڑے کامیاب سیاستدان رہے
نظام کو بدلنے کی بات کہی، عروج ملا، مگر حکومت نہیں بنا پائے. مگر ان کو یاد رکھا جائے گا ہمیشہ، ان حوالوں سے تو رکھا ہی جائے گا، وہ تاریخی کیس جسے اصغر خان کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، انتخابی دھاندلی کے حوالے سے یہ کیس تھا. کیا یہ ٹھیک ہے کہ ان کی لیگیسی یہی ہوگی؟ اس کیس کی اہمیت بہت ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ ظاہر 1990 کے الیکشن کی بات ہے، جس میں الزام یہ تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف، ISI چیف اور سندھ کے جو MI چیف تھے، انہوں نے مل کے سیاستدانوں میں پیسے بانٹے تاکہ بے نظیر بھٹو دوبارہ الیکٹ ہو کر نہ آ سکیں. 96 میں یہ کیس اصغر خان صاحب عدالت میں لے گئے کہ یہ کیونکہ وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف تھے. یہ کیس 16 سال بعد 2012 میں یہ کیس دوبارہ چلا اور اس کا فیصلہ آیا. اس کیس میں اصغر خان صاحب کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ. آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں، فیصلہ بڑا واضح ہے. فیصلہ یہ کہتا ہے، اپنے آخری جو آپریٹو پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جنرل اسلم بیگ اور اسد درانی صاحب کے خلاف مقدمات فی الفور قائم کیے جائیں، اور وہ سیاستدان جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں لیکن جنہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا، ان کے حوالے سے تفتیش کی جائے، اور تفتیش کے نتیجے میں جو بھی واقعات سامنے آئیں ان کی بنیاد پہ مقدمات قائم کیے جائیں. کیونکہ یہ تمام معاملہ جو ہے آئینی عمل کو ایک طرح سے سبورٹ کرنے کے مترادف تھا. الیکشن جو ایک مقدس جمہوری فریضہ ہے اس میں خلل ڈالنا مقصود تھا. لہٰذا تفتیش کر کے مقدمات ان لوگوں کے حوالے سے قائم ہوں جنہوں نے اعتراف نہیں کیا اپنے رول کا. لیکن چونکہ اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب اعتراف کر چکے تھے، واقعات جو ان کے سامنے رکھے گئے ان کو چھٹلا نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے حوالے سے تو فوری طور پہ مقدمات قائم کیے جائیں. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ مقدمات قائم ہوئے، نہ تفتیش ہوئی، نہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بعد میں کوئی صحیح کی گئی، کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بنا، اور اس معاملے کو ایک طرح سے تاریخ کے اوراق کے حوالے کر دیا گیا. اور اسی لیے آج بھی یہ تمام روش اور یہ تمام معاملہ زندہ ہے، اور چہمگوئیاں ہمارے اخباروں میں، ہمارے میڈیا میں، ڈرائنگ رومز میں آج بھی ہو رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو فرما رہے ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اصغر خان صاحب کی پوری زندگی کو دیکھیں تو سیاسی میدان میں جیسے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی حکومت سازی نہیں کر سکے. کیا ہم یہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ سچ بولنا، صحیح تاریخ بیان کرنا، یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن رہا؟ دیکھیں، وہ تو یہ نہیں کہیں گے، وہ تو بولیں گے کہ اصول کے ساتھ کھڑا ہونا اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ بھلے ان کو انتخابی کامیابی نہ ملی ہو، لیکن کافی لوگوں کے وہ رول ماڈل رہے، انہوں نے کافی لوگوں کو انسپائر کیا، وہ آج ہماری سیاست میں بھی ہیں. لیکن جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے اصغر خان کیس، یہ ان کی لیگیسی، بڑی لیگیسی رہے گا، جس میں پہلی دفعہ دھاندلی پروو ہوئی. اور یہ جو ہم ابھی بھی بات سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ کی، کہ ہم نے سیکھا کیا اس سے. ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس میں سمجھیں کہ ملوث پائے گئے ان کا کبھی احتساب نہیں ہوا. اور اصغر خان کیس کی بازگشت ہم سنتے رہیں گے جب تک ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہزیب جیلانی صاحب. اصغر خان صاحب تو ہمیں موجود نہیں، لیکن اصغر خان صاحب کی زندگی موجود ہے، اصولوں پہ کھڑا رہنا موجود ہے، ان کے فیصلے موجود ہیں، اور یہ بہت کچھ اس ان کی زندگی سے اور ان کے کردار سے سیکھا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. ہفتے اور اتوار کی چھٹی کے بعد آپ سے انشاءاللہ پیر کے دن پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.